بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب سے آج چند ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ہر آدمی کے لیے بہت اہم ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے نصیحت فرمائی۔ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ کوئی احسان اللہ نے نہیں جتلایا، اتنی نعمتیں عطا کیں، لیکن صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جتلایا، اور آپ نے اتنی بڑی رہنمائی فرمائی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا سوچتا رہتا ہے کہ مجھے حلال روزی ملے، پاکیزہ روزی ملے، زیادہ مقدار میں ملے اور سہولت کے ساتھ ملے۔ اب کچھ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روزی کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے، روزی کے معاملے میں جو سہولیات ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانی اتنی ہے، روزی کے معاملے میں تنگ دستی آتی ہے، لیکن ہم آپ سے 5 ایسی چیزیں شیئر کرنے لگے جو عام پائی جاتی ہیں اور جن کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، اور ہوتا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں نقصان پریشانی ملتی رہتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندہ فوراً سمجھتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی۔ اب یہ ایسے معاملات ہیں ان کو بندہ غلطی سمجھتا ہی نہیں، اور ہوتی بہت بڑی غلطی۔ ان میں سے پہلی چیز، فجر کی نماز پڑھ کے اکثر لوگ سو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اب روزی جس وقت تقسیم ہو رہی ہو، ہم غفلت کی نیند سو جائیں، لاپرواہی سے سو جائیں، تو ظاہر ہے وہ بندہ تو محروم رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تک کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہتے تھے۔